بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ طواف کی اقسام اور طواف سے ریلیٹڈ کچھ بنیادی مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا کے ہیں۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ ادا کرنے کے دوران یا نفلی طواف ادا کرنے کے لیے کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں اس عمل کو طواف کہتے ہیں۔ ناظرین، بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم طواف سے ریلیٹڈ اس سے متعلق 7 پوائنٹس کا بنیادی پوائنٹس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، طواف کے لیے ستر پوشی شرط ہے، یعنی فرض ہے۔ ستر کا ڈھانپنا فرض ہے طواف ادا کرنے کے لیے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، طواف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نفلی طواف ادا کر رہے ہیں، طواف عمرہ کر رہے ہیں یا کون سا طواف ادا کر رہے ہیں تو طواف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، طواف ادا کرنے کے لیے وضو کرنا مسنون ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وضو کر کے طواف کیا جائے۔ نمبر 4، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر طواف ادا کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر طواف کرنا۔ نمبر 5، طواف کے دوران آپ کوئی بھی اذکار کر سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اذکار آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، طواف کے دوران بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہت ضروری بات کرنی ہو یا بہت اچھی بات کرنی ہو۔ نمبر 7، جو طواف واجب یا فرض ہے اس میں صحیح کے ساتھ چکر لگانا بھی ضروری ہے۔ یہ شرط، مثلاً طواف زیارہ اور طواف عمرہ، ان میں صحیح کرنا لازمی ہے، یعنی کمپلسری ہے۔ جو طواف فرض یا واجب نہیں اس میں صحیح نہیں کی جاتی، جیسے نفلی طواف ہے، اس میں صحیح نہیں کی جاتی۔ تو طواف کر لینے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا ضروری ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، یعنی ثواب ہے اس میں، ورنہ آس پاس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آب زمزم پئیں گے۔ اگر طواف واجب یا فرض ہے تو پھر استلام کر کے آپ صحیح کے لیے چلے جائیں گے، اور اگر واجب یا فرض نہیں ہے آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں طواف کی اقسام کی طرف۔ طواف کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، طواف قدوم، جسے طواف تحیہ بھی کہتے ہیں، طواف ورود بھی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں، طواف تحیہ یا طواف ورود کہتے ہیں۔ یہ طواف مسنون ہے لیکن واجب نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے۔ جو شخص حج کو جاتا ہے طواف قدوم وہ کرتا ہے، لیکن جو عمرے کے لیے آتا ہے اس کے لیے
پہلا طواف طواف عمرہ ہوتا ہے، وہ الگ سے طواف قدوم نہیں کرتا، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہو جاتے ہیں عمرے والے کے لیے۔ لیکن جو حج کو جائے گا وہ طواف قدوم کرے گا، لیکن وہ بھی بتایا کہ وہ مسنون تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، طواف عمرہ۔ طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے وہ طواف عمرہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ عمرے والے طواف میں سعی کرنا بھی شرط ہے۔ نمبر 3، طواف زیارہ یا طواف حج۔ 10 ذی الحج کو منی میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے، اسے طواف زیارہ یا طواف حج کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ طواف ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے۔ طواف زیارہ کرتے وقت فرض طواف کی نیت کرنا شرط ہے۔ طواف زیارہ میں سعی کرنا بھی شرط ہے، کیونکہ یہ طواف فرض ہے۔ چوتھے نمبر پہ طواف وداع۔ حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ نمبر 5، نفلی طواف۔ بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں سے نفلی طواف سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ یہ طواف کہیں اور نہیں ہو سکتا، اس لیے طواف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ ہی کوئی تعداد متعین۔ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور جس وقت بھی کر سکتے ہیں کریں۔ ناظرین، اب ہم طواف کے مسائل کے بارے میں، بنیادی مسائل کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص طواف کے 7 سے زیادہ چکر لگا لیتا ہے تو اس شخص کو مزید اور چکر لگانے ہوں گے کہ 7 پورے ہو جائیں۔ مثلا فرض کریں کہ اگر کوئی 7 کی بجائے 9 چکر لگا لیتا ہے تو اس کو 5 چکر مزید لگانے پڑیں گے 7 پورے کرنے کے لیے، ورنہ اس کا طواف مکمل شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ 7 دانے والی تسبیح انسان ہاتھ میں رکھے۔ نمبر 2، اگر کسی کو طواف کے چکر پورے کرنے کی تعداد کے بارے میں شک ہو تو وہ کم تعداد پر یقین رکھتے ہوئے طواف کے باقی چکر لگائے گا اور 7 کا حصہ مکمل کرے گا۔ فرض کریں اگر کوئی شخص اس شک میں پڑ گیا ہے کہ اس نے 4 چکر لگائے ہیں کہ 5 لگائے ہیں، تو وہ 4 چکر پورے کرنے کا یقین رکھے گا اور مزید 3 چکر اور لگائے گا۔ نمبر 3، اگر طواف کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو طواف روک کر پہلے نماز ادا کرے گا، پھر باقی چکر پورے کرے گا۔ نمبر 4، طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے
تو آپ طواف روک دیں، دوبارہ وضو کر کے پھر طواف کو جاری کر دیں۔ نمبر 5، طواف کے دوران کسی طرح بھی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو ہم وہاں پہ نیکی کمانے جاتے ہیں، حرام چیزوں سے بچنا ہے ہمیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے طواف کو کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، اور جب آخری چکر ہوگا تو کس طرح سے ہم نے آؤٹ ہونا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، جب آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کے بالکل قریب جا کے جو ہے طواف کو سٹارٹ کریں، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل قریب جائیں، حجر اسود کے نزدیک جائیں اور وہاں سے سٹارٹ لیں۔ آپ دور سے بھی حجر اسود کے سامنے استلام کر کے وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قریب جانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوگا، اور لوگوں کو آپ سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ تکلیف پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو آپ جہاں پہ ہیں وہیں سے آسانی سے حجر اسود کے سامنے سے سٹارٹ لے لیں، اور سٹارٹ لیتے ہوئے جیسے ہی آپ چلیں گے تو حتیم کو کراس کرنے کے بعد جب آپ رکن شامی کے پاس پہنچتے ہیں تو رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں پہ آپ کو آسانی سے لوگوں کے درمیان سپیس ملے گی، اور آپ آسانی سے کعبۃ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ یعنی رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان آپ کعبۃ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ عام طور پہ جو رش ہمیں ملتا ہے وہ رکن یمانی سے حتیم تک ملتا ہے، اور وہ بھی ان دنوں میں زیادہ، اس پورشن میں ان دنوں میں زیادہ رش ہوتا ہے جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے وہاں پہ قریب آپ جا سکیں یا خانہ کعبہ کے قریب جا سکیں۔ تو اب آج کل جیسا کہ اس کے آس پاس وہ انہوں نے ایک دائرہ لگایا ہوا ہے تو اس سے آپ اندر جا نہیں سکتے، تو اس لیے عام طور پہ رش جو ہے وہ چاروں طرف ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوش قسمتی سے مطلب آپ کو قریب جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ رکن یمانی سے حتیم تک آپ کو رش ملے گا، تو آپ اس پورشن میں تھوڑا سا دور ہو کے چکر لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو رش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو نیکسٹ ایک میں پکچر دکھاتا ہوں نا، جس میں نے پورشن بنائے ہوئے ہیں 1 2 3 کر کے، تو اس پکچر کے اندر جو پورشن 1 اور 2 دکھایا گیا ہے نا، وہاں پہ تو آپ کو رش ملے گا، لیکن آپ کو پورشن جو 3 ملے گا اس کے اندر آپ آسانی سے کعبۃ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ 3 کے اندر کوشش کیجیے گا کہ کعبۃ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اس کے بعد 1 اور 2 میں تھوڑا سا دور ہو کے کر لیں، طواف کر لیں۔ اور ناظرین، اسی طرح سے جب آپ 6 چکر کمپلیٹ کر لیں
تو چھٹے چکر کے بعد آہستہ آہستہ کعبۃ اللہ سے دور ہوتے جائیں، دائرہ بڑا کرتے جائیں، تاکہ آپ آسانی سے جب 7واں چکر کمپلیٹ کریں تو باہر نکل جائیں، بجائے یہ کہ 7واں چکر بالکل قریب لگائیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے باہر آئیں۔ تو یہ کام مت کیجیے گا پلیز۔ اچھا، تو اس طرح سے اختتام کریں کہ 7واں چکر جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ باہر آتے جائیں گے اور اس 7ویں چکر کے اختتام پہ آپ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے خود۔ اب اس کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم پہ جائیں گے تو اس جگہ پہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ باقی لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، جس وجہ سے جو لوگ طواف کمپلیٹ کرتے ہیں انہیں 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور لوگوں سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ مہربانی کر کے تھوڑی سی جگہ دیں کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس نیت سے وہاں سے اٹھ جائیں گے، ہٹ جائیں گے کہ باقی لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، تو آپ کو ان لوگوں کی نماز کا بھی دیکھیں ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے نیکیوں کی کثرت کرنا ہے۔